أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمدللہ، اللہ نے ہمیں توفیق دی اور ہم آج قرآن پاک کا آغاز کر رہے ہیں. قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے ہم پر. قرآن پاک کی بہت ہی خوبصورت سورت سورۃ الفاتحہ ہے. اس کو عظیم ترین سورت کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا تعارف خود ہی قرآن پاک میں کرا دیا اور مفسرین کہتے ہیں کہ اس سورت کے 36 نام ہیں اور یہ عظیم ترین سورت ہے. اس سورت کو الشافیہ، الکافیہ اور ام القرآن اور اس کے بہت سارے نام ہیں. بیسیکلی یہ ایک دعا ہے اور خوبصورت، بہت ہی خوبصورت دعا ہے. سب سے پیاری دعا ہے اور مکمل دعا ہے. تو آغاز ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں پناہ میں آتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. دیکھیں، ایک تعارف کوئی کسی کا کرائے وہ ایک ہٹ کر چیز ہے، لیکن کوئی اپنا خود ہی کرائے وہ اور چیز ہے. اللہ نے اپنا تعارف خود ہی کرا دیا. تو سب سے پہلا تعارف الرحمن اور الرحیم کا کرایا کہ الرحمن کیا ہے؟ اس کی رحمت ٹھاٹے مارتی ہوئی سمندر کی طرح ہے. اور الرحیم میں کیا ہے کہ مسلسل اس کی رحمت ہے. کہ وما بکم من نعمت فمن اللہ. جو کچھ اللہ نے ہمیں دیا وہ سب اللہ کی عطا ہے. آج ہم زندگی کی سانسوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. یہ دنیا کے کائنات، یہ یونیورس، یہ ہماری صحت، یہ ہماری زندگیاں، یہ ہمارے اعضاء، ایک ایک چیز کو دیکھیں تو اس کا بہت احسان ہے ہم پر. یہ اس کی نعمت ہے بہت بڑی. رب کی عطا کردہ نعمتوں پہ اگر ہم غور کرنا شروع کریں اور اس کا شکر ادا کریں، لیکن انسان ہے کہ اس کی نعمتوں کو دیکھ کر بھی اندیکھا کر دیتا ہے. تو الحمدللہ، کل شکر، کل تعریف، تمام تعریف یعنی للہ، اللہ کے لیے، رب العالمین جو تمام جہانوں کا، تمام کائنات کا رب ہے. تو اس کا شکر ادا کیوں نہ کریں کہ اس دنیا میں کوئی بیوٹی ہے، کوئی حسن ہے، کوئی جمال ہے. سب کا مصور، سب کا کاریگر، سب کا خالق، سب کا بنانے والا وہی ہے، وہی رب ہے.
اور اگر ایک رب کو لے کر چلے تو اس ایک رب کے کئی معنی ہیں۔ اس نے ہماری تصویر گری کی، اس نے جیسا چاہا ہمیں بنایا اور پھر ہمیں دنیا میں لایا۔ ہم ایک ایک پل کے اس کے محتاج ہیں، کھانے پینے میں، بولنے میں۔ وہ ہمیں دیتا ہے اور ہمارے حق سے بڑھ کر دیتا ہے۔ وہ رب ہے، وہ ہماری تربیت کرتا ہے، وہ ہماری گروہ کرتا ہے۔ جب تک ہماری زندگی کی سانسیں ہیں وہ ہمارا رب ہے، ہم سب کو عطا کرتا ہے۔ وہ رب العالمین، وہ صرف ہمارا رب نہیں، وہ جنات کا رب نہیں، وہ انسان کا رب نہیں، وہ صرف ملائکہ کا رب نہیں، وہ جانوروں کا رب نہیں، وہ چرند پرند کا رب نہیں، وہ درندوں کا رب نہیں، وہ کل کائنات کا رب ہے۔ اب ذرے سے لے کر ایٹم سے لے کر گلیکسی تک جو ہمیں نظر آتا ہے، جو ہمیں نظر نہیں آتا، وہ سب کا رب ہے۔ اور یہ دعا کا طریقہ بھی ہمیں سکھایا گیا کہ دیکھو، جب بھی دعا مانگو، جب بھی دعا کرو تو جا کر کسی کے پاس ایسے نہیں بیٹھ جاؤ، پہلے اس کی ثنا خوانی کرو، اس کی تعریف کرو، اس کے آگے جھولی پھیلاؤ۔ تو پہلے صدا لگاؤ گے تو پھر خیرات ملے گی۔ تو اللہ نے اپنا تعارف کرا دیا کہ میں رب العالمین ہوں۔ تو الرحمن الرحیم، اور یہ سب سے پہلا تعارف ہے کہ اے انسان تو بے خبر ہے، تجھے نہیں پتا میں رحمان بھی ہوں، میں رحیم بھی ہوں۔ اور یاد رکھو یہ دو پہلو میں نے تمہیں بتا دیے کہ میں رحمان و رحیم ہوں، پیار کرتا ہوں، محبت نچھاور کرتا ہوں، تیرے حق سے بڑھ کر دیتا ہوں۔ اور سب میں دوسرا وقت بھی بتا دیا کہ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک بھی ہوں۔ آج میری ملکیت تمہیں نظر نہیں آتی کہ تم کہتے ہو یہ چیز میری، وہ چیز میری، لیکن قیامت کے دن تمہیں نظر آئے گا کہ میں مالک ہوں، سب کے سب میری ملکیت ہے۔ وہ وقت جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ اور یاد رکھو مالک یوم الدین، اور جو دن وہ دین سے بھی ہے۔ اگر اللہ نے آنکھیں دیں تو یہ آنکھیں بہت بڑا قرض ہے کہ تم دنیا میں تم نے کیا دیکھا، کیا دیکھ کر آئے، کان دیے کیا سن کر آئے، زبان دی کیا بول کر آئے۔ اللہ نے تمہیں پورا سلیبس دیا، پوری گائیڈ بک دی کہ دنیا کے اس امتحان میں اچھے طریقے سے محنت کرو، کوشش بھی کرو اور اس کو سیکھو اور پھر اس کی پریکٹس کرو، اس کو زندگی میں لے کر آؤ۔ ایک ایک پل کا تمہیں اللہ کی بارگاہ میں امتحان دینا ہے۔ اللہ فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، کہ رحمان کی جو سب سے بڑی رحمانیت ہے، اس نے تمہیں قرآن پاک سننا سکھایا۔ اللہ نے قرآن پاک میں اپنی رضا کے کام بھی بتائے، اپنی ناراضگی کے کام بھی بتائے، اور صرف بتائے نہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ کریکٹر بھی بھیج دیے جنہوں نے قرآن کو اپنی زندگی کے سانچے میں ڈالا اور صراط مستقیم پر دوڑتے چلے گئے اور اپنی جنتوں میں پہنچ گئے۔ تو جیسے ہی انسان کی فطرت پہچان لیتی ہے کہ وہ میرا رب ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ روز جزا کا مالک ہے، اور وہاں جا کر اسے ایک نہ ایک دن ایک ایک عمل کا حساب دینا ہوگا، اور وہاں جا کر اسے اپنے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہوگا۔ پھر ہے ایاک نعبد، ہم عبادت، اب عبادت بعد میں آیا، پہلے رب آیا۔ یہ شفاف فطرت کی نشانی ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، جیسے کہ ہم نے کلمہ پڑھا تو ہم جنت میں ایک درخت لے لیا۔
اب اس کے لیے ہمیں محنت کرنی ہے، اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے، اور سب سے پہلے چیز نماز ہے، پھر روزہ، پھر زکوٰۃ اور پھر حج۔ یہ سب بیج ہے، یہ عمارت کو ہم نے پختہ کرنا ہے۔ اب اس میں ہم نے سریا بھی ڈالنا ہے، سیمنٹ بھی ڈالنا ہے، اس عمارت کو پکا بھی کرنا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ کہیں پہ کہ میں نے تو جی ایک درخت یہاں پہ اگایا، تو لوگ کہیں گے کہ درخت نظر نہیں آ رہا، بیج کو درخت نہیں کہتے۔ اور ہماری عبادت کیا ہے؟ بیج کی طرح ہے، اور ہم جب اس کی عبادت بننے کی تو اس کا درخت بنے گا، وہ ہمارے معاملات ہوں گے، ہماری اخلاقیات ہوں گے، ہماری پوری ایک زندگی ہوگی، ہمارا کریکٹر ہوگا۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ پھر اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، اور ہم نے جیسے ہی رب کے ساتھ کانٹریکٹ کر لیا، اب ہماری فطرت کی پکار اٹھی، پھر ہم نے دعا کی اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم کا مسافر بنا دے، اللہ ہمیں بتا دے کہ صراط مستقیم کا مسافر کیسے بننا ہے، اللہ ہمیں ہدایت دے، اللہ ہمیں بتا دے، اللہ ہمیں اس صراط مستقیم پہ چلا دے، اللہ ہماری منزل، وہ منزل جو جنت ہے، اللہ اس جنت تک ہمیں پہنچا دے۔ تو آگے مزید ہم نے کہا صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا، اللہ ہمیں تیرا انعام چاہیے، ہمیں تیری ہدایت چاہیے، اللہ ہمیں جنت چاہیے، اللہ ہمیں ان کے راستے پر چلانا جن پر تو نے انعام کیا۔ آگے اللہ نے مزید وضاحت کر دی انعام کن لوگوں پر ہوا، تو اللہ نے فرمایا وَمِنَ الصِّدِّيقِينَ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ یہ کریکٹر اللہ نے ہمیں دے دیے کہ دیکھو سرائے عرب میں جاؤ، وہ نبی امیین کی پکار پر ان صحابہ کرام کو دیکھو کہ صراط مستقیم کے پلیئرز تھے، وہ ان پر اللہ تعالیٰ کے انعام ہوئے، ان کی فطرت شفاف تھی، جیسے ہی قرآن پاک کا آئینہ ان کے سامنے آیا تو ان کی فطرت شفاف ہو گئی، شفاف ہو کے قرآن پاک ان کے اندر گیا، اور کس طریقے سے یہ دنیا کے امام اور ہادی اور رہبر بن گئے، تو یہ انعام یافتہ لوگ ہیں۔ غیر المغضوب، اللہ ان کا راستہ نہ دکھانا جن پر تیرا غضب نازل ہوا، غیر المغضوب علیہم، اللہ ان کا راستہ نہ دکھانا جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔ ہم نے پھر یہ دعا کی وَلَا الضَّالِّينَ، اور اللہ نہ ان کا راستہ دکھانا جو کہ گمراہ ہو گئے، آمین۔ اور پھر ہم نے آمین کہا کہ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق ہم سب کو دے۔ تو جیسے ہی ہم نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن ہمارے سامنے کھول کر رکھ دیا کہ دیکھو اس پر چلو گے تو دنیا بھی پرامن رہو گے، دنیا میں بھی انعام پاؤ گے، دنیا میں بھی پرامن رہو گے، اور آخرت بھی تمہاری کامیاب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک پر عمل کرنے والا بنائے، آمین ثم آمین۔